نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم۔ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی اس موضوع پر کہ ہمارے معاشرے میں کچھ گناہ بہت زیادہ عام سے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرہ نورانی ہونے کے بجائے بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے ذکر کی تھی وہ تھی خدا بیزاری، دین بیزاری، خدا سے دور ہونا، دین سے دور ہونا۔ اور دوسری بات جو ہم نے ذکر کی تھی وہ تھی منافقت، کہ ہر ایک شخص اندر سے کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے خدا بیزاری ہے، دین بیزاری ہے، منافقت ہے، اسی طریقے سے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ پھیلتا چلا جا رہا ہے، کہ جو آدمی سچ بول رہا ہے، سچائی کا اظہار کر رہا ہے، صحیح بات کو مکمل انداز میں بتلا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں تصور بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی تاجر تجارت کر رہا ہے اور تجارت میں وہ اپنے بیچنے والی چیز کی مکمل وضاحت کر رہا ہے، اس کے عیوب کو ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے اور یہ اس میں فائدہ ہے، یعنی اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے عیوب کو بھی بتا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، ایسے تو تجارت ہی نہیں کر سکتا، ایسے تو یہ کوئی چیز بیچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی سچ بولنا، صحیح بات کا اظہار کرنا، بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو اچھا سمجھا جائے، ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ جب اس کو برا سمجھ رہا ہے تو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج ایک تاجر سچ بول رہا ہے تو کل 2 تاجر ایسے ہوں جو سچ بول رہے ہیں، لیکن اس کو بھی اتنا برا کہا جاتا ہے، اتنی اس کی برائی کی جاتی ہے، اتنا اس کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی روش پر آ جاتا ہے جس روش پر پورا معاشرہ چل رہا ہے۔ یہی محلوں میں ہو رہا ہے، یہی بستیوں میں ہو رہا ہے، یہی خاندانوں میں ہو رہا ہے، یہی گھرانوں میں ہو رہا ہے، کوئی سچ بولنے والا نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دے گا، سچ نجات دے گا، آدمی کو بچائے گا، سرخ رو کرے گا، اور جھوٹ ہلاک کرے گا۔ وقتی طور پر فائدہ نظر آ سکتا ہے، لیکن جو اس کی نحوستیں ہوں گی، اس کی وجہ سے جو لعنتوں کا مستحق بنے گا، اس کی وجہ سے جو ہلاکتیں آئیں گی، اس کو انسان اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کچھ حالات کے جو ہم شکار ہیں، ان کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ خلاف واقع بات کو بیان کرنا، جو بات ہے نہیں اس بات کو بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جھوٹ بتلایا، جس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے،
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنی سنائی باتوں کو پھیلانا بھی جھوٹ ہے، کہ فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کا پتہ ہے جھوٹ بولتا ہے، فلاں کا پتہ ہے کہ سچا نہیں ہے، فلاں کا پتہ ہے فلاں کی بات کی ابھی ہم نے تحقیق نہیں کری کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، آیا ایسا ہی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ہم نے اس بات کو آگے نقل کر دیا کہ عبداللہ کہہ رہا تھا ایسا ہوا ہے، وہاں سے تیسری جگہ نقل ہو گئی، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ نقل ہو گئی، اور پورے معاشرے میں اسی طرح پھیلتی چلی گئی، بات کسی کو بھی نہیں پتہ کہ فلاں نے کہا تھا اس لیے میں آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ یہی جھوٹ ہے کہ فلاں نے جو کہا تھا، ہم فلاں کی بات کو بغیر تحقیق کے اگر نقل کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل اس کی ایک جدید شکل، نئی شکل یہ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی میسیج آیا، اس میسیج کو آگے فارورڈ کر دیا، سالوں پرانا میسیج ہے، نہ ہم نے اس خبر کی تصدیق کری، نہ اس خبر کی تحقیق کری، نہ یہ پتہ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بچہ غائب ہو گیا، کہ کہاں کا غائب ہوا ہے؟ پاکستان کا غائب ہوا تھا، ہندوستان میں وہ میسیج فارورڈ کر رہا ہے کہ بس ہمیں تو جو میسیج آ گیا اسے آگے فارورڈ کرنا ہے، کہ آیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے، ہمارے متعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم نے تو بس فارورڈ کہا تھا، کسی نے کہا کوئی تھا، یہی تو جھوٹ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے، یہ تو ایک خبر ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کوئی بات لکھ دی، ہم نے اس کی تحقیق بھی نہیں کری، آگے اس کو حدیث کہہ کر نقل کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بھی نہیں تھی، جھوٹ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر بہتان ہوا، جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ ذکر کیا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جو میری طرف سے جھوٹ بات نقل کرے۔ ایک تو جھوٹی بات نقل کری، اور پھر وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے۔ کتنا سخت گناہ ہے کہ ہم سمجھیں ہیں بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے ہم جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ رات ایک ساتھی مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، انہوں نے کہا اگر پتہ نہ ہو، تو میں نے کہا اور زیادہ سخت گناہ ہے کہ نماز فاسد ہوئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں، کہ علم کا نہ ہونا اور زیادہ سخت گناہ ہے، کہ ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ہے، ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بتلانے والے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم نہ معلوم کریں دین کے بارے میں، ہم اس کے باوجود نہ معلوم کریں، غلط عمل کرتے رہیں، یہ دوہرا گناہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ چیز پھیلتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں، اور اس غلطی ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے۔ کسی غلطی کو غلطی سمجھ کر انسان کرے تو امید یہ ہے کہ ایک دن وہ توبہ کر لے گا، اسے احساس ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، کسی وقت اس کا دل نرم ہو تو اسے یہ وہ سوچے کہ میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں، تو اس کے اندر، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ بھی گناہ کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کر لے۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے جس کے گناہ ہونے کا یہ احساس نہیں ہے، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے ایک گناہ تجسس ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ فلاں کی برائیاں کیا کیا ہیں، فلاں کے اندر عیب کیا کیا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کرتا کیا ہے اتنی دیر تک، اتنی دیر کے لیے یہ ادھر کو جاتا کیوں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے الفاظ ہیں، فلاں شخص ادھر کو روزانہ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ تجسس، معلوم کرو کہ یہ کر کیا رہا ہے، تاکہ پھر اس کو معاشرے میں بدنام کیا جائے۔ یہ فلاں کے گھر جاتا کیوں ہے روزانہ، کوئی مطلب ہے اس کا، یہ تجسس ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے،
اور وہ گناہ ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ جس سے ممانعت ذکر کی گئی ہے۔ یہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ یہ گھر کے اندر کرتا کیا ہے؟ یہ آفس میں جا کر کرتا کیا ہے؟ بھئی تم اس کے ذمہ دار ہو کیا؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، اپنی انفرادی زندگی اچھی کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے نسلوں کی تربیت کریں کہ محلے کا فلاں شخص ہے اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، اپنی زندگی سدھر نہیں رہی، دوسروں کی زندگی کے بارے میں پیچھے پڑے ہوئے، اپنے اعمال اچھے ہو نہیں رہے کہ دوسرے کے برے اعمال کے بارے میں ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ کہ یہی تجسس انسان کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے، غیبت پیدا کرتا ہے، بہتان پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، کہ ساری بیماریاں اسی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ کہ کہتے ہیں نا کہ اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کی خوشیوں سے پریشان ہو رہا ہے، کہ دوسرے کا ایسا اس کے حالات بڑے اچھے ہو رہے ہیں، کہاں سے ہو رہے ہیں؟ بھئی ہو رہے ہوں گے، تمہیں اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہ ہم اسی سے پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دوسرا اچھا کیوں ہو رہا ہے۔ کہ میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، تاریکی پھیل رہی ہے معاشرے میں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، انتشار پیدا ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو رہا ہے، کہ یہی وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو ایک دوسرے سے قریب نہیں ہونے دے رہا، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے اچھائیاں نہیں سوچنے دے رہا، کہ انسان جو ہے اگر کسی کے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے تو کہ وہ فلاں آدمی نیک ہے، فلاں آدمی نیکی کرتا ہوگا، فلاں آدمی عمل کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، آپ سے اس کے بارے میں دلیل نہیں معلوم کی جائے گی، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، یہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ سنتیں نہیں پڑھتا ہوگا، یہ اچھائیاں نہیں کرتا ہوگا، یہ تو یوں کرتا ہوگا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اگر آپ کسی سے اچھائی کا گمان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، دلیل نہیں مانیں جائے گی کہ آپ نے یہ گمان کیوں کر لیا، حسن ظن کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی رکھی ہے کہ یہ میرے سلسلے میں اچھا نہیں کرے گا، اسی نے میری برائی کی ہوگی، تو اس بدگمانی کی دلیل آپ سے معلوم کی جائے گی، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہم بالکل الٹا زندگی گزاریں کہ کسی کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں، کسی کے بارے میں اچھا سوچیں کہ اس طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم ہر کسی کے بارے میں الٹا سوچیں گے کہ کسی نے ہمیں ہدیہ دے دیا تو اب بہت دیر تک ہم یہی سوچتے رہیں گے اس نے ہدیہ دیا کیوں، کیا اس کو کوئی کام پڑنے والا ہے، کیا مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے، یہی سوچتے رہیں گے ہم کہ آج یہ میرے گھر پر آیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا، ایک مسلمان کی ملاقات کی ترغیب دی گئی ہے، مسلمانوں سے ملاقات کی زیارت کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس لیے آیا ہوگا بھائی کہ کیوں آیا ہے آج میرے گھر پہ یہ، اب اسی کے بارے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں ہم۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ہمیں اپنے معاشرے کو صالح معاشرہ بنانا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو نورانی معاشرہ بنانا ہے۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک بنسبت 11 مہینوں کے رمضان کے مہینے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، اطاعت کی طرف لے کر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ماحول میں ذرا نورانیت آتی ہے، ماحول میں نورانیت آتی ہے تو کتنے سارے لوگوں کا مسجد میں آنا آسان ہو جاتا ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کتنے سارے لوگوں کے لیے جو ہے دعا مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنے 11 مہینے کا احتساب کریں کہ 11 مہینے میں ہم نے اتنی تلاوت نہیں کری ہوگی جتنی ہم رمضان کے مہینے میں تلاوت کر لیتے ہیں،
11 مہینے میں ہم نے اتنی نماز کی پابندی نہیں کی ہوگی جتنی ہم رمضان کے مہینے میں کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ وہی خواہشیں ہمارے ساتھ اب بھی ہیں جو رمضان میں، جو 11 مہینے میں تھی، وہی خواہشیں اب بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ لیکن معاشرے میں نورانیت آئی تو ہر ایک کا جو ہے نیکی کرنا آسان ہو گیا، ہر ایک کا نیکی کرنا آسان ہو گیا، ہر ایک کے لیے باہر کھڑے ہو کر کھانا مشکل ہو گیا، روزہ چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اگر کسی مجبوری سے چھوڑ بھی رہا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، چھپ کر کھاؤں، چھپ کر پانی پیوں، چھپ کر چائے پیوں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول میں نورانیت ہے، ماحول میں نورانیت ہے، ماحول جو ہے صالح بنا ہوا ہے، معاشرہ صالح بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کو صالح بنانے کی ترغیب دی گئی کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ جس گھر کے اندر مہذب انداز سے بولنے کا ماحول ہو تو اس کے بچے بھی جو ہے خود بخود، بتانا نہیں پڑتا تو کی جگہ آپ بولیے، تم کی جگہ آپ بولیے، وہ خود بخود اسی طرح بولنے والے بن جاتے ہیں کہ ماں باپ جس کام کو کر رہے ہیں بچے بھی اسی کام کی طرف خود بخود کرنے لگ جاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ تلاوت کر رہے ہیں تو بچوں کو پھر ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود جو ہے نماز کی طرف آ جاتے ہیں، خود بخود جو ہے تلاوت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں گالی گلوچ کا ماحول ہو، تو تم کا ماحول ہو تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں۔ اس گھر کے بچے جو ہے لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر انہیں گالیاں سکھانی نہیں پڑتی، وہ خود بخود سیکھ جاتے ہیں، انہیں کسی الگ ماحول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسی ماحول میں گالیاں سیکھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہی تھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنے محلے کے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بستی کے ماحول کو نورانی بنانے کی محنت کریں گے تو ہماری بستی کا ماحول نورانی بنے گا۔ جب نورانی ماحول ہوگا، صالح معاشرہ ہوگا تو ہر ایک کا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔